اللہ مجھ سے پوچھے گا لہٰذا یہ وزن میں تمہیں نہیں دے سکتا، آپ نے وزن اٹھایا۔ اور آگے سنیے گا، یہاں تک تو شاید آپ نے سنا، آگے سنیں اس سے۔ جب آپ اس خیمے میں پہنچے آپ نے کہا اے خاتون تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود تمہارے بچوں کے لیے کھانا تیار کروں گا۔ آپ نے لکڑیاں رکھی، لکڑیاں گیلی تھی، آگ نہیں لگ رہی تھی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے کیا منظر دیکھا کہ امیر المومنین، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان جس راستے عمر کو آتا ہوا دیکھتا ہے نا، شیطان کو راستہ ہی بدل دیتا ہے۔ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، محدث اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان پہ رب باتیں کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کا محدث دیکھنا ہے تو میرے غلام عمر بن خطاب کو دیکھو، وہ عمر۔ غلام کہتا ہے میں نے کیا منظر دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم زمین پہ بیٹھے، اپنے گھٹنے زمین پہ لگائے، اپنے دونوں بازوں کی کونیاں زمین پہ لگائیں اور نیچے جھک کے آپ گیلی لکڑیوں کو پھونکے مار رہے ہیں، پھونکے مار رہے ہیں، اور اتنے زور لگا رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، فرما آپ کی آنکھوں میں پڑ رہا ہے۔ غلام کہتے ہیں حضرت مجھے کہیں آپ پیچھے ہو جائیں، لیکن جناب عمر کہتے ہیں نہیں، خود آٹا گوندتے ہیں، خود کھانا تیار کرتے ہیں، خود لقمے توڑ کے ان بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اور جو جملہ حضرت فاروق اعظم نے کہا نا، کاش وہ جملہ ہمارے ذہن میں اتر جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اے غلام اصلاً پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے خود ان بچوں کی خدمت کرنے دو، اس لیے کہ عمر نے اپنی ان آنکھوں سے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اب عمر اپنی ان آنکھوں سے ان بچوں کو مسکراتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے انہیں روتا ہوا دیکھا ہے تو اب میں انہیں ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، جب تک انہیں مسکراتا ہوا نہیں دیکھوں گا عمر کے دل کو سکون ہی نہیں آ سکتا ہے۔ آج کتنے بیٹے ایسے ہیں جو اپنے والدین کو رلاتے ہیں؟ کبھی احساس ہوا کہ میں نے اپنے والدین کو رلایا تو کبھی انہیں ہنسا بھی ہو؟ کتنے شوہر ایسے ہیں جو بات بات پہ اپنی بیویوں کو رلاتے ہیں؟ کبھی احساس ہوا کہ میں اپنی بیوی سے ذرا نرم سلوک کر کے اسے ہنسانے کی بھی کوشش کروں؟ بھائی کتنے سگے بھائی ایسے ہیں جو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے سگے بھائی کو رلا دیتے ہیں۔ کبھی تو بھائی کو بیٹھ کے سوچے میں نے اپنے بھائی کو رلایا ہے تو میں ذرا اپنے بھائی کو ہنسا دوں۔ کتنے ہی پڑوسی ایسے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، بیچارے گھر بدلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے پڑوسیوں کو رلایا ہے تو اس نے سلوک کے ساتھ انہیں ہنسانے کی کوشش کی۔ اور کتنی ہی ساس ایسی ہیں جو اپنے بہنوں کو رلاتی ہیں۔ یشو کہتے ہیں کہ کتنی ہی بہنیں ایسی ہیں جو اپنی ساس کو رلاتی ہیں۔ کبھی لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ میں بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق، میری وجہ سے یہ روز ہے، میں ذرا اسے راضی کرنے کی بھی کوشش کروں، میں ذرا اسے ہنسانے کی بھی کوشش کروں۔ تو حضور نے فرمایا تبسم فی وجہ اخیک صدقۃ مقبولہ۔ حضور نے فرمایا جب تیری وجہ سے کوئی مسلمان خوش ہو جائے اور تیری وجہ سے کوئی مسلمان مسکرا پڑے تو حضور نے فرمایا مسکرائے گا تیرا بھائی، لیکن چونکہ اس کو خوش کرنے کی وجہ تو بنا تھا تو جتنی بار تیرا بھائی مسکرائے گا نا، حضور نے فرمایا تیرے بھائی کے مسکرانے کی وجہ سے اللہ تیرے نامہ اعمال میں مقبول صدقے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ تو کبھی اللہ کی مخلوق کو راضی کر کے تو دیکھو، کبھی اللہ کی مخلوق کو خوش کر کے تو دیکھو۔ اللہ کی مخلوق بڑی پریشان ہے، بڑی دکھوں کا شکار ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان، کوئی قرض کی وجہ سے پریشان، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی گھر میں بے سکونی کی وجہ سے پریشان۔ اللہ کی مخلوق پہلی بڑی پریشان ہے، اسے راضی کرو، اسے خوش کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت خواجہ باقی اللہ سمرقند کے رہنے والے تھے۔
सर्दियों का मौसम, सख्त सर्दी पड़ती है। आज भी समरकंद जो रूस का इलाका है, सख्त सर्दी पड़ती है वहां पे। तो आप सुबह तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए उठे, ठंडे यख पानी से वुज़ू किया, मुसल्ला बिछा के तहज्जुद के नफल पढ़े। सर्दी इतनी लग रही थी, सोचा नफल पढ़ के जो बाकी जिक्र अज़कार है वो मैं अपने लहाफ में, अपनी रज़ाई में, अपने बिस्तर में बैठ के करता हूँ। सर्दी बड़ी है, रज़ाई में बैठ के जिक्र करूँगा तो ज़रा हिद्दत पहुँचेगी, ज़रा गरमाइश पहुँचेगी। ठंडे पानी से वुज़ू किया, मुसल्ला बिछा के नफल अदा किए। नफल अदा करने के बाद जब लहाफ की तरफ बढ़े ना, अपने बिस्तर की तरफ, तो देखा कि वहाँ एक बिल्ली सो रही है। बिल्ली सो रही है। आप दिल में रहम आ गया, कहा कि मैं अल्लाह की मखलूक हूँ, तो ये भी तो अल्लाह की मखलूक है। मुझे ठंड लग रही है तो इसे भी सर्दी लग रही है। अगर मैंने इसे जगाया तो ये कहाँ से जाएगी, तो इसे भी तो तकलीफ पहुंचेगी ना। आपने उस बिल्ली को जगाया नहीं, खुद मुसल्ले पे बैठ गए, ठंडी जमीन के ऊपर सुबह तक बैठे रहे। फजर की नमाज अदा की, बैठे बैठे उड़ गए। अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, कहा गया ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे बेजुबान मखलूक के ऊपर रहम किया है, हमें तेरी ये अदा बड़ी पसंद आई है। जाओ हम रब हो के ये ऐलान करते हैं कि तेरे इस हुस्ने सलूक की वजह से हमने तुम्हें विलायत का दर्जा अता फरमाया। विलायत का दर्जा, तो सोचिए एक बेजुबान जानवर के साथ जब अच्छा सलूक करेंगे तो रब इतना राजी होता है, तो जब इंसानों के साथ अच्छा सलूक करें तो सोचेगा रब तब आपसे कितना राजी होगा, कितना राजी होगा अल्लाह। तो मखलूक को राजी करने की कोशिश करें। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत उस्मान खैरा आबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, लेकिन इसके हलाल कमाते थे। छोटी सी दुकान रखी थी, बूढ़े हो चुके थे लेकिन इसके हलाल कमाते थे। बूढ़े हो चुके थे, आंखों की बेनाई भी कमजोर थी, तो गाहक आते तो वो इनकी बुजुर्गी का नाजायज फायदा उठाते और वो खरे सिक्कों के साथ साथ खोटे सिक्के भी ले किया करते थे। 10 रुपए बिल बना है तो 8 रुपए एक नंबर दे दिए, 2 रुपए 2 नंबर दे दिए, खोटे सिक्के भी शामिल कर दिए। ये सोचा कि ये बाबा है, नजर भी कमजोर है, क्या नजर आता होगा। लेकिन हजरत उस्मान खैराबादी कहते हैं कि मुझे सारा पता था, मैं क्या था, किसी को कुछ नहीं था। ये सोच के कि अल्लाह की मखलूक कहना, क्या कहना है किसी को, कोई बात नहीं। लेकिन रात जब घर जाते और दिन में जितनी आमदन होती उसे गिनने लगते, तो जितने खोटे सिक्के होते उनको अलहदा करके एक अलहदा जगह पे जमा करते जाते। हत्ता कि जब इनका आखिरी वक्त करीब आया, आखिरी वक्त, तो आपने वो थैला मंगवाया कि जिसमें सारे खोटे सिक्के थे। वो थैला अपने सामने रखा, रब की बारगाह में हाथ उठा लिए और अर्ज की कि ऐ बारी ताला, ये जो खोटे सिक्के हैं ना, ये किसी और ने नहीं दिए, ये तेरे मखलूक ने दिए हैं। और मैं जानता था, मैंने वापस इसलिए नहीं किए कि तेरे बंदे हैं ना, कोई बात नहीं। तो ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह मैंने तेरे बंदों से खरे सिक्कों के साथ साथ खोटे सिक्के कबूल किए हैं, मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरी खरी नेकियों के साथ साथ मेरी खोटी नेकियां भी अल्लाह कबूल कर दे, खोटी नेकियां भी अल्लाह कबूल कर दे। तो जब कोई बंदा अल्लाह की मखलूक को राज़ी करता है, खुश करता है, तो फिर अल्लाह ताला बड़ी रहमत ही अदा करता है। अब हम अल्लाह की मखलूक को कैसे राज़ी कर सकते हैं? माह रमज़ान एक अमल का सवाब 70 गुना, नियत ज्यादा हो तो 700 गुना। अपने मोहल्ले की दुकान पे जाएं, करियाना स्टोर पे, उसे कहें कि भाई जरा खाता तो दिखाओ मुझे उधार लोगों का। खाता देखिए और फिर गौर करें कि इनमें कौन माड़ा बंदा है जो बेचारा बीमार है, तैयारी सही नहीं लगती उसकी, 2000-3000 इसका उधार चल गया। चुपके से आप उसकी तरफ से उधार उसका अदा कर दे,
یقین کریں آپ کے اس عمل سے عرش کا رب آپ سے بڑا ہی نازل ہو جائے گا۔ اپنے گلی محلے میں غور کریں کہ کون ایسا گھر ہے کہ جس میں کمانے والا کوئی نہیں، رات کے اندھیرے میں ہر ماہ 1000-1500 کا راشن تھوڑا بہت اس کے گھر میں نہیں آئے، یقین کریں اس عمل سے اپنا بڑا نازل ہو جائے گا۔ عید آ رہی ہے، دیکھیں اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں کون سا ایسا گھر ہے کہ جس کا سربراہ فوت ہو گیا، میرے بچے